بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ذات النحو 41 نمبر سبق ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا وَهُوَ بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِنَ الْحَيْوَانِ أُنِّثَ الفعل ابدا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، نحو قامت ہند وإن فصلت فلك الخيار في التذكير والتانيث، نحو ضرب اليوم هند وإن شئت قلت ضربت اليوم ہند۔ اب اس سبق کیا ہے؟ سبق کا خلاصہ یہ ہے، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل کا فاعل ظاہر ہو یا اس میں ظاہر ہو یا ضمیر ہو، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس سبق میں ہم یہ پڑھ رہے کہ مؤنث کے فاعل یا مؤنث حقیقی ہو، فعل کیا ہو؟ فاعل مؤنث حقیقی ہو۔ اگر فاعل مؤنث کیا ہو؟ مؤنث حقیقی ہو، ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہ ہو۔ ایک یہ کہ مؤنث حقیقی ہو، اور ایک فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہ ہو۔ تو کیا ہوگا؟ انس الفعل ابدا، مثلا مؤنث حقیقی ہو۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مؤنث حقیقی کی تعریف ہے۔ کیا ہے مؤنث حقیقی کی تعریف ہے؟ مؤنث حقیقی کہ مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہوا بِإِزَائِهِ، کہ اس کے مقابلے میں ذکر من الحیوان مذکر ہو۔ کس سے؟ ذکر سے مراد نر ہے، یعنی جو مذکر مراد ہے، یعنی پورا نر مراد ہے۔ من الحیوان، حیوانات میں سے۔ تو حیوانات کا لفظ بول کر یہاں پر اس سے نکال دیا نباتات کو، تو نباتات کو نخل اور نخلۃ نکال دیا۔ تو ابھی مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جو حیوانات میں سے اس کے لیے کیا ہو؟ نر ہو، تو اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ تو اس مؤنث حقیقی کے لیے دو شرط ہے کہ اگر مؤنث حقیقی ہو، مؤنث کیا ہو؟ حقیقی ہو، غیر حقیقی نہ ہو، یعنی لفظی نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ کہ فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہ ہو۔ تو فعل کو ہم ہمیشہ مؤنث ہی لائیں گے۔ مثلا ضربت ہند، ضربت ہند۔ ابھی ضربت ہند، اس کو ہم ضربہ ہند نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ فاعل کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے، مؤنث حقیقی ہے۔ ضربت امرأۃ، ضربت امرأۃ، ضربت امرأۃ۔ تو ابھی یہاں پر مؤنث حقیقی ہے، مؤنث حقیقی ہے، اس لیے کہ مرأہ کے لیے کیا ہے؟ رجل ہے۔ تو یہ ابھی یہاں پر یہ ضربت امرأۃ، اس کے لیے یہ فعل جو ہے یہ مؤنث لانا کیا ہے؟ ضروری ہے، مؤنث ہی لائیں گے۔
لیکن اگر ان کے درمیان فصل ہو، یعنی یہ شرط نہ ہو یا یہ شرط نہ ہو، تو پھر اس کے لیے الگ الگ احکام ہے، آگے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ لیکن اگر یہ شرط نہ ہو، یہ شرط نہ ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اختیار ہے تجھے کہ آپ ضرب ہندن، ضرب الیوم ہندن پڑھ لے، یعنی فعل کو آپ مذکر لائے، یا ضربت الیوم ہندن فلک الخیار، اس میں اختیار ہے آپ کو کہ آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ضرب الیوم ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضربت الیوم ہندن، اس لیے کہ فعل اور فاعل کے درمیان فصل کیا کس سے؟ الیوم سے، یہاں پر بھی فصل آ گیا یوم سے، تو اس وجہ سے آپ یہ فاعل ہے، یہ مؤنث حقیقی ہے، لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فصل ہے، درمیان میں یعنی اس کے درمیان میں ایسی چیز آئی ہے کہ وہ فعل اور فاعل کے درمیان غیر چیز ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے آپ مذکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مؤنث کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیا، نمبر 1 شرط کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو۔ پھر مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہو بھی ایذائی، کہ اس کے مقابلے میں ذکر من الحیوان، مذکر ہو حیوان میں سے، تو حیوان کا لفظ اس لیے کہا کہ نباتات اس سے نکل جائے، اور ذکر سے مراد مذکر ہے۔ ابھی انس الفعل ابدا، فعل کو ہمیشہ مؤنث ہی لائیں گے، فعل کو ہمیشہ مؤنث ہی لائیں گے کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو، اور فعل کو مؤنث لائیں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، کہ آپ اس فعل اور فاعل کے درمیان فاصل کو نہ لائیں۔ اگر آپ نے فعل اور فاعل نحو قامت ہندن، تو ابھی قامت ہندن، قامت کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور فاعل کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے، مؤنث حقیقی ہے، اس لیے کہ ہندن کے مقابلے میں آدمی ہے، اور ہندن جو ہے مؤنث حقیقی ہے، اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصل بھی نہیں ہے، تو فعل کو مؤنث لانا یہ ضروری ہے۔ دوسری شرط اس کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہ ہو۔ وَإِن فَصَلْتَ، اگر آپ نے ان کے درمیان فصل لایا، فلک الخیار، وَإِن فَصَلْتَ، اگر آپ نے فعل اور فاعل کے درمیان فصل لایا، فلک الخیار، تو تجھے اختیار ہے۔ کس چیز میں اختیار ہے؟ فی التذکیر والتانیث، کہ آپ فعل کو مذکر لائے یا فعل کو مؤنث لائے، دونوں میں آپ کو اختیار ہے، دونوں جائز ہیں۔ فلک الخیار سے مراد یہ ہے کہ فعل کا مذکر لانا اور فعل کا مؤنث لانا دونوں جائز ہے۔ آپ فعل مذکر لائے تو یہ بھی جائز ہے، فعل مؤنث لائے تو یہ بھی جائز ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ نحو ضرب الیوم، ابھی ضرب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ فعل ہے، اور یہ الیوم جو ہے یہ فصل ہے، کس کے درمیان؟ اس کے درمیان اور اس کے درمیان فصل ہے، تو اس فصل کی وجہ سے آپ نے فصل لایا بیچ میں فعل اور فاعل کے درمیان، اور اگرچہ یہ مؤنث حقیقی ہے، کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے، لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فصل ہے، تو آپ کو ابھی یہ اختیار ہے کہ آپ واحد مذکر غائب کا صیغہ لائیں یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائے۔ اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ صیغہ واحد مذکر کا استعمال کریں یا واحد مؤنث کا استعمال کریں، آپ کو یہ اختیار حاصل ہے، یعنی یہ دونوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مذکر کا صیغہ استعمال کرنا بھی جائز ہے اور مؤنث کا صیغہ استعمال کرنا اس حالت میں جائز ہے کہ اگر فاعل کیا ہو؟ مؤنث حقیقی ہو، اس کے درمیان فصل ہو، تو فعل کا مذکر اور مؤنث لانا دونوں طرح جائز ہے، لیکن اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، اس کے درمیان میں یہ فصل نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ فاعل کے لیے فعل مؤنث لانا یہ ضروری ہے، پھر فعل کا جو فاعل کا جو فعل ہے اس کو مذکر مؤنث لانا ضروری ہے۔ پھر تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ اسی میں ہے کہ فعل کو مؤنث لائیں گے یا مذکر۔ ابھی آج کے سبق میں یہ ہے کہ فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں نر ہو، حیوانات میں سے، نر ہو کس سے؟ حیوانات میں سے، تو فعل کو ہم ہمیشہ کیا لائیں گے؟ مؤنث ہی لائیں گے،
لیکن اس شرط کے ساتھ ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، اگر آپ اس فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہ کر دیں. نحو قامت ہندن، تو قامت فعل ہے اور اس کو ہم نے مؤنث لایا، اور ہندن جو ہے یہ مؤنث حقیقی ہے اور اس کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، تو فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. وَإِن فصلتا، اگر آپ نے فاعل کیا ہو مؤنث حقیقی ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان آپ نے فصل لایا، تو ابھی فلک الخیار فی التذکیر والتانیث، تو تجھے اختیار ہے تذکیر اور تانیث میں کہ آپ اس کو یعنی فعل کو آپ مذکر لائے یا فعل کو مؤنث لائے، دونوں طرح جائز ہے. مثلا ضرب الیوم ہند، وَإِن شئت، اور آپ اگر چاہتے ہیں تو قلت، آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضربت الیوم ہند، یعنی فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے. اگر مؤنث حقیقی ہو لیکن اس کے درمیان فصل ہو تو پھر کیا ہوگا، آپ کو تذکیر فعل کا تذکیر اور تانیث لانا، یعنی فعل مذکر لانا اور فعل مؤنث لانا دونوں طرح جائز ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.